یہی قرآن ہے جس کا پیغام سن کر ہم زندہ ہیں اور آپ زندہ ہیں۔ کہا جا رہا ہے اے ناداں انسان، قسم ہے اس زمانے کی تجھے آج اگر بات کی سمجھ نہیں آ رہی اور 2 دن کا اقتدار تمہیں نشے میں بدمست کر چکا ہے اور حقیقت تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو چلو کوئی نہیں، اسی زمانے سے پوچھ لے، اسی وقت سے پوچھ لے، اسی آج سے پوچھ لے جو کل کل تھا اور اسے پھر کل ہو جانا ہے۔ اسی وقت سے پوچھ لے کہ یہاں کتنے آئے اور کتنے گئے، اور یہ جان کہ تباہی اور بربادی سے کوئی بچ نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جو اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے، جو اللہ کی بغاوت کی راہ چھوڑ دے وہ بچ جائے گا، جو اللہ کی سرکشی کی راہ چھوڑ دے وہ بچ جائے گا، جو اللہ کے دین سے دھوکہ دجل فریب اور منافقت چھوڑ دے وہ بچ جائے گا، جو اللہ کی بندگی میں مخلص ہو جائے وہ بچ جائے گا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں مخلص ہو جائے وہ بچ جائے گا۔ اکاڑے کے غیور اور باشعور بھائیوں، یہ بات ذہن نشین کرنے والی، ہمارے 2 روپ بن گئے۔ ہم مسجد میں کچھ اور ہوتے ہیں اور دکان پر بیٹھتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، صف پر جب دست بستہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری مسلمانی جاگ پڑتی۔ جب ہم دفتر میں بیٹھتے ہیں، آ کر اپنی ملازمت اور کاروبار کے مرکز پہ بیٹھتے ہیں، وہی مسلمانی 1 منٹ کے اندر مر جاتی۔ ایک جگہ ہمارا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، دوسری جگہ چہرہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تقریروں کے لیے کہنے کے اصول ہمارے اور ہیں، زندگی میں عمل کرنے کے لیے اصول ہمارے اور ہیں۔ واعظ نصیحت کے لیے ہمارے پاس بڑی بڑی باتیں، اور خود زندگی کو ان اسالیب پر ڈھالنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ظاہر میں ہمارا روپ اور ہے، باطن میں روپ اور ہے، قول کے لیے اور ہے، عمل کے لیے اور ہے۔ دن کی روشنی میں ہم کچھ اور دکھائی دیتے ہیں، رات کے اندھیروں میں چلے جائیں تو کچھ اور دکھائی دیتے ہیں۔ یہ منافقت، یہ شخصیت کا دوغلا پن، یہ کردار کا تضاد، یہی ہمیں لے کر ڈوبتا جا رہا ہے۔ 42 سال گزر گئے پاکستان کو بنے۔ اے سرزمین پاکستان کے غیور مسلمانوں، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تمہیں جھٹکا لگے، تم ہوش میں آؤ، تمہیں بیداری نصیب ہو اور اپنا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑو کہ ہم کس راہ کی طرف جانے والے مسافر تھے اور کس راہ کی طرف چل کھڑے ہوئے؟ کیا اب بھی سچائی اور جھوٹ میں فرق کرنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا اب بھی صداقت اور کذب، کیا اب بھی نیکی اور بدی، اب بھی خیر اور شر اور حق اور باطل میں واضح امتیاز کرنے کا وقت نہیں آیا؟ تو کب آئے گا؟ آج اسی سبق کو دہرا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ سبق یاد دلانے کے لیے زمانے کی قسم کھائی، اس لیے کھائی کہ لوگ بدلتے رہتے ہیں مگر زمانہ ہر ایک کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اس زمانے نے بڑے نشیب و فراز دیکھے، بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے، بڑے تغیرات دیکھے، بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھیں، اس لیے اس زمانے کو بطور گواہ پیش کیا اور فرمایا قسم ہے اس زمانے کی کہ اگر ہماری بات پہ تمہارا ایمان نہ ہو تو اسی زمانے سے پوچھ لو کہ کیا یہی کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ان الانسان لفی خسر، وہی بات کہ انسان گھاٹے میں، خسارے میں، اور اگر وہ انسان گھاٹے اور خسارے سے بچنا چاہتا تو اس کا ایک ہی راستہ، وہ کیا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 شرائط، بولیے کتنی؟ 4 شرائط بیان کی۔
اگر ان 4 شرائط پہ پورا اترو اور ان 4 تقاضوں کو پورا کرو تو قرآن کہتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں کہ تمہیں کامیابی نصیب نہ ہو، کوئی وجہ نہیں کہ تمہیں کامرانی میسر نہ ہے، کوئی وجہ نہیں کہ تم منزل مقصود تک نہ پہنچو، کوئی وجہ نہیں کہ تمہاری کھوئی ہوئی عزت بحال نہ ہو جائے، اور کوئی وجہ نہیں کہ تمہارا کھویا ہوا پرعظمت ماضی پلٹ کر تمہارے پاس نہ آ جائے۔ شرط یہ ہے کہ ان 4 تقاضوں کو پورا کرو۔ پہلا تقاضا ایمان کا، دوسرا تقاضا عمل صالح کا، تیسرا تقاضا حق پر قائم رہنے کا اور حق کی نصیحت کرنے کا، اور چوتھا تقاضا پھر حق کی خاطر مصائب و آلام صبر کے ساتھ برداشت کرنے کا۔ یہ 4 تقاضے جن سے حق کی زندگی عبارت ہے، جن سے کامیابی عبارت ہے، جن سے کامرانی عبارت ہے، اور جن سے حصول مقصد اور حصول منزل عبارت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ گھاٹے اور خسارے سے وہی شخص بچے گا جو ایمان لا۔ اب ایمان میں، حقیقت میں ایمان 2 نسبتوں کا نام ہے۔ اللہ سے نسبت بندگی قائم ہو جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت غلامی قائم ہو جائے۔ یہ 2 نسبتیں نصیب ہو جائیں تو ایمان کی شرط مکمل ہو گئی۔ یہ نسبت بندگی اور یہ نسبت غلامی جو ایک طرف انسان کو اللہ کا بندہ کرتی اور ساری جھوٹی بندگیوں سے نجات دیتی، دوسری طرف انسان کو مصطفیٰ کا غلام کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری جھوٹی غلامیوں سے نجات عطا کرتی، وہ بندہ پھر ہر شے سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ نہ کسی کا خوف اسے دامنگیر ہوتا ہے، نہ کسی کا ڈر، نہ کوئی حرص، نہ ہوس، نہ لالچ، نہ طمع۔ وہ بندہ دیکھنے میں بندہ نظر آتا ہے مگر حقیقت میں بندہ مولا صفات ہوتا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے حوالے سے ایمان کو میں نے 2 نسبتوں سے تعبیر کیا ہے کہ اللہ سے نسبت بندگی قائم ہو جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت غلامی قائم ہو جائے۔ اکاڑے کے بھائیوں، میں ان 2 نسبتوں کے حوالے سے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کے دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ سے تعلق ہو بندگی کا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق ہو غلامی کا، مگر آج ایمان کے بچاؤ کی شرط یہ ہے کہ دونوں نسبتوں کا خمیر محبت سے تیار کیا جائے۔ اللہ کی بندگی جنت کے لالچ میں نہ ہو، دوزخ کے خوف سے نہ ہو، دنیاوی مفاد کے لیے نہ ہو، کاروبار اور روزگار کی منفعت کے لیے نہ ہو، اولاد کے طمع کے لیے نہ ہو، مقدمات کے ڈر سے نہ ہو۔ اللہ کی بندگی کی نسبت اور غلامی مصطفیٰ کی نسبت دنیا کے ہر طمع سے بے نیاز ہو کر فقط محبت الہی کی بنا پر ہو اور فقط محبت رسول کی بنا پر ہو۔ تحریک منہاج القرآن آج کے دور کے بھولے بھٹکے ہوئے انسانوں اور مسلمانوں کو یہ دعوت دینا چاہتی ہے کہ لوگوں، اللہ سے اپنی بندگی کا تعلق پھر سے محبت والی ڈوری کے ساتھ قائم کر لیا جائے، اور تاجدار کائنات سے اپنی غلامی کا تعلق پھر سے عشق اور محبت کا قائم کر لیا جائے۔ اگر یہ تعلق محبت کے خمیر سے تیار ہو گیا تو اللہ کی اطاعت بھی نصیب ہو جائے گی اور آقائے دو جہاں کی اطاعت و اتباع بھی نصیب ہو جائے گی۔ اس تعلق کو محبت کے حوالے سے پھر سے بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں ان دونوں نسبتوں کے لیے ایک ایک مثال دینا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ خواہ انبیاء علیہ السلام تھے یا صحابہ کرام تھے، حقیقت یہ ہے کہ ان کا تعلق خواہ تعلق بندگی تھا
اس کی بنیاد بھی عشق الہی تھا، اس کی بنیاد بھی محبت الہی تھی، اور خواہ ان کی نسبت غلامی رسول کی تھی، اس کی بنیاد بھی حقیقت میں عشق رسالت مآب تھی اور محبت رسالت مآب تھی۔ وہ عشق الہی میں فنا ہو کر اس قابل ہوئے تھے کہ جس کے عشق میں فنا تھے اس کے حکم میں فنا ہو گئے تھے، جس کی محبت میں فنا تھے اس کی اطاعت کی راہ کے بغیر